السلام علیکم ففتھ کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ لیکچر نمبر 17۔ آج ہم یہاں ففتھ کلاس کے سبجیکٹ اردو کے چیپٹر نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 ہے ہمارا میجر طفیل محمد شہید۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ میجر طفیل محمد شہید نے کس طرح دشمنوں سے جانثاری سے لڑے اور یہ کتنی دیر تک ان سے لڑتے رہے، اور انہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے کون کون سے منصوبے بنائے۔ پاکستان کی عسکری یعنی فوجی تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد یعنی بے شمار اور بے مثال داستانوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت مطلب دلیری اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے یعنی حوالے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، قبول نہ کیا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے ان مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث یعنی بغیر سوچے سمجھے نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا یعنی چنا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجیمنٹ کے بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے ہیں یعنی خندقیں بنا رکھی ہیں۔ مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا یعنی جانچ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ وہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا، دستوں یعنی گروہوں میں۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب یعنی مددگار مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن
کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالنے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور معرکے کا آغاز ہوا، یعنی جنگ کا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم یعنی ہاتھ سے بنا ہوا بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید یعنی بہت زیادہ زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر یعنی شکست ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخمیوں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی نوجوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سیلوٹ کیا یعنی فوجی انداز میں سلام کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت یعنی بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے رہے۔ بہادری اور جان نثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جاں باز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ہم نے اس کی مکمل ریڈنگ کی۔ اب یہاں پہ نیچے کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں، آئے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، معرکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ اب ہم اس کے الفاظ کے معنی کریں گے۔ سبق نمبر 9، میجر طفیل محمد شہید۔ الفاظ، معنی۔ نذرانہ، تحفہ۔ عسکری، فوجی۔ اعصاب، نسیں یا رگیں۔ شجاعت،
بہادری بھانپ لینا جان لینا، قیادت رہنمائی، معرکہ میدان جنگ، تعینات مقرر، نصب لگانا، پسپا شکست کھانا، بے لوث پرخلوص، بوچھاڑ کثرت، دفاع حفاظت، یلغار حملہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 17، جس میں ہم نے سبق نمبر 9 کی مکمل ریڈنگ کی اور اس کے الفاظ معنی کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔